آئندہ میری بات کا انکار مت کرنا باربی ڈال، مرد اپنی نفی کبھی برداشت نہیں کرتا، اور ہم تو پھر پٹھان ہیں، اس حرکت پر تمہاری سانسیں چھین لوں گا میں۔ وہ اس کے قریب آتا پہلے والا زرگام خانزادہ بن گیا تھا، جس کے منہ سے اور آنکھوں سے ہر وقت آگ برستی تھی۔ اسرا تکلیف سے کرا رہی تھی، لیکن زرگام نے اس کا ہاتھ نہ چھوڑا۔ عورت بھی اپنی نفی کبھی برداشت نہیں کرتی۔ زرگام خانزادہ، ہم اگر اپنی پر آئے تو آپ کو محبت کی اصلی معنی سمجھا کر چھوڑوں گے، کیونکہ پاک محبت سے محرم کے دلوں پر حکمت کرتی ہے، جیسے میری محبت ہے، نامحرم کے دلوں پر نہیں، جیسے آپ کی محبت ہے۔ وہ مسکراتی اس کی آنکھوں میں اپنی بھیگی آنکھیں گاڑ کر بولی تھی کہ زرگام ساکت سا اس کی آنکھوں میں جنون دیکھ رہا تھا۔ وہ اس چھوٹی سی لڑکی اور اس کی محبت کا یقین دیکھ کر ایک پل کے لیے حیران ہو گیا تھا، لیکن پھر اسے خود سے دور جھٹکا، جو اپنا ہاتھ پکڑتے آنسو بہاتی اسے دبانے لگی تھی۔ یہ جو تمہاری نئی جنونی محبت پیدا ہوئی ہے نا، اسے ایک پل لگے گا مجھے توڑنے میں، اور تمہارے یہ سارے بڑے بڑے دعوے دڑے رہ جائیں گے۔ وہ پھر سے فاقے سے مسکراتا آئینے کی طرف مڑتا، اپنے آپ کو ایک نظر دیکھتا باہر نکل گیا تھا۔ پیچھے اسرا زمین پر بیٹھی، چہرہ گھٹنوں میں چھپائے بے تحاشا رو دی تھی۔ کبیر اپنے کمرے میں ہی جا رہا تھا جب فردان اسے بیچ میں ہی پکارتا اپنے ساتھ لے گیا تھا ڈیرے پر۔ سردار، آپ سے درخواست ہے کہ آپ یہاں اسکول کالج کا انتظام کریں۔ ہم جانتے ہیں بڑے سردار اس بات پر راضی نہیں ہوں گے، لیکن ہم اپنی بیٹیوں کو شہر بھیجنے سے قاصر ہیں۔ گاؤں کے کچھ لوگ کبیر سے مخاطب تھے جن کی بیٹیاں پڑھنا چاہتی تھیں، لیکن وہ انہیں اس لمبے سفر کے باعث کالج یونیورسٹی بھیجنے سے پریشان تھے۔ آپ لوگ فکر نہیں کریں، ہم اس بارے میں سوچیں گے۔ وہ کہتا ایک نظر فردان کو دیکھا تھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ گاؤں کے لوگ جا چکے تھے جبکہ فردان اس سے مخاطب ہوا تھا۔ لالا، یہ مشکل کام ہے، میں جانتا ہوں، اب خود ایک آرکیٹیکٹ ہیں، لیکن داجان کو سمجھانا مشکل کام ہے۔ وہ لڑکی کو پڑھانے کے خلاف ہے۔ جب آپ یہاں نہیں تھے تو میں نے نرمین، بابی، رحمہ اور اسرا کے لیے داجان کو بہت منایا تھا، اور اس میں نرمین بابی کا بھی ہاتھ تھا۔ یہ تو وہی تھی جنہوں نے داجان کو منایا، تو آج وہ تینوں تعلیم یافتہ، وہ تینوں تعلیم حاصل کر رہی ہیں، ورنہ داجان سے تو ابھی بھی کوئی ذکر نہیں کرتا تعلیم کے معاملات میں۔ فردان اسے سمجھانا چاہتا جو کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ ضرور ہوگا، یہ پرانے زمانے کی بات ہے۔ آج کل کے دور میں تعلیم جتنی مردوں کے لیے ضروری ہے، اتنی ہی عورتوں کے لیے ضروری ہے، اور یہاں ادارے ضرور تعمیر ہوں گے۔ کبیر نے تہیہ کرتے فردان کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا، جس نے یہ سنتے آسمان میں سایہ ہلایا تھا۔ رات ہو گئی تھی، لیکن فردان ابھی تک کمرے میں نہیں آیا تھا۔ کمرے میں بیٹھی وہ کب سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ صبح سے اس نے ایک پیار بھری نظر سے بھی نہیں دیکھا تھا رحمہ کو، جو کب سے اس کی طلبگار تھی۔ اسے کچھ غلط لگا تھا، کہیں وہ اسے ناراض تو نہیں۔ کل رات کے بعد سے وہ عجیب برتاؤ کر رہا تھا، یہ سوچتے اس کا دل گھبرا رہا تھا۔ اسے تو کسی کو منانا بھی نہیں آتا تھا، اب وہ کیا کرتی۔ روحانسی ہوتے وہ سوچنے بیٹھی تھی جب دروازہ کھلا تھا اور فردان اندر داخل ہوا تھا۔ وہ کھڑی ہوتے اس کے پاس آئی تھی۔ آگے اب ہم کب سے آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ رحمہ نے آتے خوشی سے اس کا استقبال کیا، جو بنا اسے دیکھے اپنی شال رکھتا سائڈ ٹیبل پر واچ اتار کر رکھتا واش روم میں بند ہوا تھا۔ رحمہ نے حیرانی سے اسے دیکھا تھا۔ اس کی آنکھیں جلملانے لگی تھی، لیکن اس نے کنٹرول کرتے ایک نظر آئینے میں خود کو دیکھا تھا، جو میرون کلر کی سادہ شفون کی فراق پہنے بالوں کو جوڑے میں قید کر رکھا تھا۔ میک اپ سے پاک چہرے میں پیاری لگ رہی تھی، لیکن نئی نویلی دلہن تو کہیں سے نہیں لگ رہی تھی۔ اس نے ڈریسنگ ٹیبل پر سے کاجل اٹھاتے آنکھوں میں لگایا تھا۔ مسکارے سے گنی پلکیں مزید سنواری گئی تھی۔ پھر لپسٹک اٹھاتے اس نے ہونٹوں کو میرون رنگ میں رنگا تھا۔ بالوں کو کھولتے آدھے بالوں میں کیچر لگائے تھے۔ اس نے تنقیدی نظروں سے خود کا جائزہ لیا، جو میرون رنگ میں ہلکا سا تیار ہوتے اب حسین ترین لگ رہی تھی۔ اس نے مسکراتے خود کو دیکھا تھا جب فردان باہر نکلا تھا۔ بلیک ٹراؤزر پر وائٹ ٹی شرٹ پہنے وہ اسے اس حلیے میں بھی ہینڈسم لگ رہا تھا۔ اس نے بے ساختہ ماشاءاللہ کہا تھا۔ رحمہ نے اسے دیکھا، جو ایک نظر بھی اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ ہم آپ کے لیے کھانا لے آئیں؟ اس نے فردان کا مخاطب کیا، جو موبائل ہاتھ میں تھامے بیڈ پر جا کر لیٹا تھا، لیکن اسے ابھی بھی نہ دیکھا تھا اور جواب بھی نہ دیا تھا۔ اب رحمہ کو رونے کے ساتھ غصہ بھی آنے لگا تھا۔ ایسا بھی کیا کر دیا جو وہ اسے اتنے نہرے دکھا رہا تھا۔ اس نے فردان کے پاس جاتے اس کے ہاتھ سے موبائل چھینا تھا۔ اب اس کی بات ہو چکی تھی، کب سے وہ برداشت کر رہی تھی اس کی نظر اندازی۔ ہم آپ سے اتنی دیر سے کچھ پوچھ رہے ہیں اور آپ ہمیں جواب دینا تو دور ہمیں دیکھ بھی نہیں رہے، جیسے ہم ہیں ہی نہیں۔ اس نے فردان کی طرف دیکھتے کہا تھا، جو غصے سے مٹھی کس چکا تھا، لیکن ابھی بھی سامنے دیوار پر دیکھ رہا تھا اور اسے کوئی جواب نہیں دے رہا تھا، جو اس کے سامنے اپنے سوال لیے کھڑی تھی۔ رحمہ کی آنکھوں میں دیکھتے دیکھتے آنسو بھرے تھے۔ وہ اسے بات نہیں کر رہا تھا، اسے دیکھ نہیں رہا تھا۔ وہ اسے تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔
بے بسی سے اس کی آنکھیں بڑھ گئی تھی. وہ موبائل بیڈ پر پھینکتے ڈریسنگ ٹیبل میں بند ہو گئی تھی. فردان نے اس کی پشت کو دیکھا جو اس کی بات نہ مانتے اسی کو غصہ دکھا رہی تھی. اسے چاہیے تھا وہ منائے اسے، لیکن اسی کو نہرے دکھا رہی تھی. وہ جان کر اس کا چہرہ نہیں دیکھ رہا تھا. اسے پتہ تھا اسے دیکھتے وہ اپنا غصہ بھول جائے گا، لیکن کل رات وہ اپنی بات کی نفی برداشت نہیں کر پایا تھا. اسے ابھی تک اس بات پر غصہ تھا جو ٹھنڈا ہرگز نہیں ہوا تھا. آدھا گھنٹہ گزر گیا تھا، وہ کمرے سے باہر نہیں آئی تھی. اب فردان کو تفتیش ہو رہی تھی، وہ ابھی تک نہیں آئی تھی. ڈریسنگ روم میں ایسا بھی کیا کر رہی تھی آخر؟ جب کلک کی آواز سے دروازہ کھلا اور وہ باہر آئی. سادہ سے سفید قمیض شلوار پہنے، کاجل آنکھوں سے پھیلا ہوا تھا، رونے کے باعث، اور ہونٹ میرون رنگ سے رنگے کپکپا رہے تھے جیسے ابھی بھی آنسو ضبط کر رکھے ہوں. رحمہ کو ایسے دیکھتے فردان کا دل منہ کو آیا تھا. وہ اٹھتے اس کے پاس گیا تھا جو واش روم منہ دھونے جا رہی تھی. اب کیا ہوا آپ کو؟ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ اس نے رحمہ کا بازو پکڑ اپنی طرف کیا تھا جو نظریں جھکائے کھڑی تھی. فردان نے اس کی تھوڑی پر انگلی رکھتے اس کا چہرہ اوپر کیا تھا جس نے ابھی بھی نظریں نہیں اٹھائی تھی. سفیدی میں گلی رونے کے باعث سرخیاں، گلی پلکیں اور وہ ہونٹ جو ابھی تک کپکپا رہے تھے. فردان کا دل ڈوبا تھا اس کی خوبصورتی میں. کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے قریب کرتے اس نے جھکتے بے خودی میں اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تھا. کل ہم نے آپ سے کہا تھا کہ آپ ہمارے آنے سے پہلے چینج مت کریے گا، تو آپ نے کیوں نہیں مانی ہماری بات؟ اور اب ہماری ناراضگی بھی برداشت نہیں ہو رہی آپ سے. اس کی بات سنتے رحمہ کی آنکھ سے پھر آنسو گرنا شروع ہو گئے تھے. فردان نے گھبراتے اس کے آنسو اپنے پوروں سے چنے تھے. یار جنگلی بلی، کیوں آپ ایسے رو کر خود کو ہلکان اور ہمیں پریشان کر رہی ہیں؟ رحمہ نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا جو اس کے رونے سے پریشان سا کھڑا تھا. فردان نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جو اب لال ہو رہی تھی. اسے اب غصہ آ رہا تھا. رحمہ کو گود میں اٹھاتے وہ بستر کی طرف بڑھا تھا. جو نظریں نیچے کیں اس کی گردن کے گرد حسار باندھ گئی تھی. اسے بستر پر لٹاتے وہ اسے کے قریب لیٹا تھا جو ابھی بھی آنسو بہا رہا تھی. پہلے تو آپ رونا باندھ کر، ورنہ ہم اچھی طرح سے آپ کو چپ کروائیں گے. اس بار فردان نے غصے سے کہا تھا جو نظریں اٹھاتے فردان کو شکوہ کنار نظروں سے دیکھنے لگی تھی. فردان نے اسے گھورا تو رحمہ نے اپنے آنسو صاف کیے. آپ نے صبح سے ہماری طرف نہیں دیکھا تھا. اس نے ہچکیوں کے بیچ فردان سے شکوہ کیا تھا جو اس کی شکایت اسی سے کرتے ہوئے فردان کو بہت پیاری لگی تھی. فردان نے مسکراتے ایک ہاتھ اس کے گرد باندھا تھا. اور ہماری تعریف بھی نہیں کی آپ نے آج؟ اس نے ایک اور شکوہ کیا تھا. فردان کے ہونٹ پر خوبصورت سی مسکان آئی تھی. اس کے مزید قریب ہوتے گلی پلکوں کو اپنے ہاتھوں سے صاف کرنے لگا. اور آپ نے صبح سے ہم سے ایک دفعہ بھی بات نہیں کی. یہ بولتے رحمہ کی آنکھوں سے پھر ایک آنسو گرا تھا جب فردان نے اسے گھرتے صاف کیا تھا. اور آپ نے کل ہمارے ساتھ جو کیا تھا اس کا آپ کے قانون میں کیا انصاف ہے؟ فردان نے خمار میں ڈوبی آواز میں بولتے اس کے گال پر بوسہ دیا تھا. جب رحمہ نے شرمندہ ہوتے نظریں نیچے کی تھی ہمیں ڈر لگ رہا تھا. فردان نے چونکتے اسے دیکھا تھا. اور کس سے ڈر لگ رہا تھا آپ کو؟ آپ سے. اسے شرمندہ ہوتے کہا تھا جیسے کوئی مجرم اپنا جرم قبول کر رہا ہو. فردان نے اس کی بات سمجھتے اپنی مسکراہٹ دبائی تھی. ڈر تو آپ کو لگنا چاہیے بلکہ اب زیادہ لگنا چاہیے کیونکہ آپ نے ہماری بات نہیں مانی، اس لیے اب سزا بھی بنتی ہے آپ کی. رحمہ نے چونکتے اسے دیکھا تھا جو خمار میں ڈوبی آنکھیں لیتے اس کے قریب ہوا تھا اور اس کے بالوں میں چہرہ چھپاتے لائٹ صاف کر گیا تھا. رات دیر گئے. فردان کے ساتھ کبیر کو بھی آنے میں بہت دیر ہو گئی تھی. نرمین انتظار کر رہی تھی کہ رات کے 11 بج گئے تھے لیکن ابھی تک کوئی نہیں آیا تھا. وہ کپڑے چینج کرتے سادہ سا سوٹ پہن کر ابھی بستر پر بیٹھی تھی جب کبیر تھکا ہارا اندر آیا تھا اور نرمین پر نظر پڑی جو سادہ سے سفید سوٹ میں دولہے چہرے کے ساتھ کوئی خور لگ رہی تھی. اسے دیکھتے کبیر کی تھکن اتری تھی. وہ دروازے پر کھڑا اسے دیکھ رہا تھا جب نرمین اس کی طرف متوجہ ہوئی. اسے خود کو یوں تکتا دیکھ وہ نظریں نیچے کرتے دوپٹہ صاحبہ اوڑھتے اس کے کپڑے نکالتے وارڈروب کی طرف بڑھی. چہرہ سپاٹ اور سنجیدہ تھا. کچھ بھی ہو لیکن وہ اس کا شوہر تھا اور اس کی ذمہ داریاں تھیں اس کی ضرورتوں کا خیال رکھنا. اس نے چاہا مگر پوچھنا گوارا نہ کیا کہ وہ اتنی دیر سے کیوں آیا. وہ کپڑے نکالتے ڈریسنگ روم میں رکھتے باہر آئی تو کبیر اب شاید واش روم میں تھا جہاں سے پانی کی آوازیں آ رہی تھی. وہ باہر نکلتے کھانا گرم کرنے گئے اور جب کھانا لے کر آئی تو کبیر شیشے کے سامنے کھڑا تولیے سے بال رگڑ تھا. اسے بستر پر پھینک گیا تھا. بلیک ٹراؤزر اور ٹی شرٹ میں وہ گیلے بالوں میں انتہا کا ہینڈسم لگنے کے باوجود بھی نرمین کو بہت زہر لگا تھا
کیونکہ گیلا تولیہ اس کا بیڈ پورا گیلا کر چکا تھا۔ کبیر پلٹا تو نرمین ہاتھ میں کھانے کی ٹرے پکڑے تولیے کو گو رہی تھی اور نرمین کے تاثرات سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ اسے یہ چیز بالکل پسند نہیں آئی۔ کبیر نے اس کے تاثرات دیکھتے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ وہ گلا کھنگالتے اس نے نرمین کو متوجہ کیا۔ وہ نیچے نظریں کرتے کھانے کی ٹرے بستر پر رکھ کر پلٹ چکی تھی۔ کبیر کو اچھا لگا تھا اپنے سارے کام اس سے کروانا۔ وہ حق سے کر رہی تھی اس کی بیوی کی حیثیت سے، اور یہی بات کبیر کو اندر تک سرشار کر رہی تھی، لیکن وہ اس معصوم لڑکی کا دل بہت بری طرح توڑ چکا تھا، اور یہ سوچ آج صبح سے رات 24 گھنٹے اس کے سر پر سوار ہو رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آیا تھا کیسے اس سے معافی مانگے، کیسے اس سے بات کرے۔ وہ تو دیکھ بھی نہیں رہی تھی اس کی طرف، اور وہ اس کی آنکھوں کے اس ظلم پر پہ جو تاب کھا رہا تھا۔ تم نے کھانا کھا لیا؟ وہ پلٹی تو کبیر نے اسے خود کی طرف متوجہ کیا۔ نہیں، ہمیں بھوک نہیں ہے، وہ بنا پیچھے موڑے اسے جواب دے گئی تھی۔ کبیر کے ماتھے پر بال پڑ رہے تھے۔ ادھر آؤ، میرے ساتھ کھانا کھاؤ، وہ اسے حکم دے رہا تھا یا التجا کر رہا تھا، نرمین کو سمجھ نہ آیا۔ نہیں، ہمیں نہیں کھانا، وہ وہاں سے جانے لگی جب کبیر نے بھی کھانا حد سے بڑے کیا۔ اسے بھی ساتھ لے جاؤ، مجھے بھوک نہیں ہے۔ نرمین نے آنکھیں بند کرتے خود پر ضبط کیا اور پلٹ کا کھانا اس کے سامنے رکھتی بیٹھ گئی۔ کبیر مسکرائے اور چمچ بھر کر اپنے منہ میں ڈالا اور نرمین کو دیکھا جو دوسری پلیٹ تیار کر رہی تھی اپنے لیے۔ اسی پلیٹ میں کھاؤ، اب کی بار کبیر نے اسے حکم دیا تھا۔ نرمین نے ابھی بھی نظر اٹھا کر اس کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ چمچ اٹھاتے تھوڑے سے چاول منہ میں ڈال گئی تھی۔ ہاتھ کیسا ہے اب؟ تم نے جل لگایا جو ڈاکٹر نے دیا تھا؟ کبیر کو نرمین کے ہاتھ کا خیال آیا تھا۔ نہیں، ایک لفظ سے جواب دیا گیا تھا، بس کیوں نہیں لگایا تھا؟ ڈاکٹر نے کہا ہے 2 ٹائم لگانا ہے ورنہ نشان رہ جائے گا۔ وہ مجھے یہ نشان تمہارے ہاتھ پر نہیں چاہیے۔ وہ پہلے برہم ہوا، پھر آخر میں نرمی سے کہتے اس کا ہاتھ پکڑا جو نرمین نے واپس کھینچ لیا تھا۔ ہم ٹھیک ہے، کسی جل کی ضرورت نہیں، آپ کھانا کھائیے، وہ ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ نرمین چند نوالے کھاتے اٹھ کھڑی ہوئی، جبکہ کبیر خاموش نظروں سے بیٹھا اسی کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے بھی 2-4 نوالے لیتے کھانا دور کیا تھا۔ نرمین اٹھ کر ٹرے رکھنے چلی گئی تھی۔ جب آئی تو کبیر جل ہاتھ میں پکڑ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ اگنور کرتی آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی اور اپنے بال بنانے لگی۔ اس کے لمبے کالے سیاہ بال، آنکھوں کے بعد سب سے حسین کبیر کو اس کے بال لگے تھے جو کمر سے بھی نیچے آتے تھے۔ وہ اٹھ کر اس کے پیچھے جا کھڑا ہوا جو کب سے اسے اگنور کر رہی تھی، اب شیشے سے اسے دیکھنے لگی۔ کبیر نے اسے کندھوں سے پکڑ اپنی طرف رخ کیا اور اس کا ہاتھ تھامتے کلائی کا جائزہ لیا جہاں پر سرخ نشان تھے، جس سے اندازہ ہو رہا تھا اس نے کوئی احتیاط نہیں کی تھی۔ جس طرح سے پانی میں ہاتھ ڈالا تھا اور جل جو ڈاکٹر نے لگایا تھا بس تبھی لگایا تھا، دوبارہ اسے ہاتھ بھی نہیں لگایا گیا تھا۔ کبیر کو اس کی خود سے اتنی بے فکری دیکھ کر بہت غصہ آیا تھا۔ اس نے نرمین کو گھورا جو نظریں نیچے کیے کھڑی تھی، پھر اس کا ہاتھ تھامتے اسے بستر پر لے جا کر بٹھایا۔ اس کے برابر میں بیٹھتے اپنی انگلی پر جل لگاتے احتیاط سے اس پر جل لگایا تھا جو جل نشان سوکھ کر پاپڑ ہو رہا تھا اور جگہ جگہ چھالے بنے ہوئے تھے۔ یا اللہ، آنکھیں میتے درد برداشت کرتے بے احتیاط اس کے منہ سے نکلا تھا۔ کبیر کو اس کی تکلیف دیکھ کر دکھ ہوا۔ وہ ہلکے ہلکے پھونک مارتے اس کے ہاتھ پر احتیاط سے جل لگانے لگا۔ نرمین نے محسوس کرتے آنکھیں کھولی تو کبیر کو اسے دیکھ وہ سب بلائے اسے دیکھنے لگی جو بہت خوبصورت تھا، بے حد حسین، ماتھے پر بالوں کا جال بچھا تھا، پلکیں اتنی گھنی تھی کہ وہ ہری کائی سے گہری آنکھوں پر بے تحاشا جچتی تھی، رنگت سفید تھی جو تھوڑے سے بھی غصے پر سرخ ہو جاتی تھی، ہلکی داڑھی چہرے پر خوب جچتی تھی۔ وہ بے حد حسین مرد تھا جس کے ظاہر سے تو اس نے کبھی محبت نہیں کی تھی، یقیناً وہ ایسا نہ بھی ہوتا تب بھی وہ اس سے ایسی محبت کرتی، لیکن اس کا الزام جو اس نے نرمین کی ذات پر بنا سوچے سمجھے لگا دیا تھا، اسے سوچتے نرمین کی آنکھوں میں تیزی سے آنسو جمع ہوئے تھے۔ کبیر نے احتیاط اور پیار کے ساتھ اس کے جل لگاتے چہرہ اوپر اٹھایا تھا تو وہ آنکھوں میں آنسو بھرے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنسو بڑی آنکھیں دیکھ کر کبیر جم گیا تھا اپنی جگہ۔ وہ شکوا کرتی آنکھوں سے کبیر کو ڈھیروں شرمندگی کے گڑھے میں ڈال گیا۔ آج اسے اپنے لوگوں کو پرکھنے کی عادت سے نفرت محسوس ہوئی تو وہ کیسے اس پر شک کر گیا تھا، کیسے اسے اتنا برا بھلا کہہ سکتا تھا؟ وہ تو جانتا بھی نہیں تھا اسے، اور اسے کٹہرے میں لا کر کھڑا کر چکا تھا۔ کبیر کا دل کر رہا تھا اس لڑکی کو وہ اپنے سینے میں بینچ کر اپنے اندر لگی آگ کو ختم کر دے۔ نرمین اپنے آنسو پونچھتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی جب کبیر نے واپس اس کا ہاتھ پکڑ کے بستر پر بٹھایا تھا اور نرمین کی آنکھوں میں دیکھا تھا جو نظریں نیچے کیے آنسو لیے کھڑی تھی۔
وہ اس کے برابر سے اترتا اس کے قدموں میں بیٹھا تھا، جسے دیکھ نرمین حیران ہوتے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ کبیر نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر واپس بستر پر بیٹھایا تھا اور اس کے ہاتھوں کو مضبوطی سے پکڑے بیٹھا تھا۔ بیٹھا رہا، کئی لمحے گزر گئے لیکن وہ کچھ نہیں بولا۔ نرمین اسے دیکھتی رہی حیران نظروں سے۔ خود بھی ہمت جمع کر رہا تھا معافی مانگنے کی۔ ہاں، وہ شخص بلا کا مغرور انسان تھا، سب کو جوتے کی نوک پر رکھنے والا، جس نے کبھی معافی جیسا لفظ خود کے لیے استعمال نہ کیا تھا، آج وہ اس کے سامنے قدموں میں بیٹھا تھا۔ میں یہ کہنا۔ نرمین اسے خاموش نظروں سے دیکھ رہی تھی، وہ جانتی تھی وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ ہمیں نیند آ رہی ہے، اس کی جھجک دیکھتے نرمین نے بات ختم کرنا چاہی تھی۔ جب تک میں اپنی بات نہیں کر لیتا تم یہاں سے ہل بھی نہیں سکتی۔ کبیر نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہا تھا، آپ نہیں کہہ سکتے، کسی کی قدر کشی کر کے اسے زخم آپ بہت آرام سے دے سکتے ہیں، لیکن انہی زخموں پر مرہم آپ جیسا انسان کبھی نہیں رکھ سکتا۔ نرمین کی آنکھ سے آنسو ٹوٹ کر کبیر کے ہاتھ پر گرا تھا، جو اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیے اس کے قدموں میں بیٹھا تھا۔ کبیر کے دل پر چبھی تھی یہ بات، وہ بالکل صحیح کہہ رہی تھی۔ اپنے الفاظوں سے لوگوں کو تکلیف تو بہت آسانی سے دے جاتا تھا، وہ کبھی ایسے نوبت ہی نہیں آتی کہ کبیر جھکنا بھی بڑوراج۔ جب اپنے کہے گئے الفاظوں کا دعویٰ کرنا تھا تو منہ سے لفظ نکلنے سے انکاری تھی۔ کبیر شرمندگی میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن اب وہ اسے اور تکلیف نہیں دے سکے گا۔ دل بے سکون تھا، اسے سکون نہیں آ رہا تھا، اور اگر یہ سکون اسے سے معافی مانگ کر مل جائے گا تو وہ ضرور کرے گا۔ چھوڑی ہمیں، وہ ابھی اتنا ہی بول پائی تھی کہ کبیر نے جھک کر اس کے ہاتھوں پر نرمی سے بوسہ دیا تھا۔ نرمین کا دل زور سے دھڑکا تھا، ایک دو پھر کئی بوسے کبیر نے اس کے ہاتھوں پر دیے تھے کہ نرمین کی آنکھ سے اشک ٹوٹ کر گرنے لگے تھے۔ میں بہت برا انسان ہوں، بہت برا، سب کو خود کے سامنے حقیر سمجھنے والا مغرور مرد۔ کبیر کے آنکھ سے آنسو ٹوٹ کر گرا تھا، وہ نرمین کے پہلو میں گرے ہاتھوں کو مضبوطی سے پکڑے بیٹھا تھا اور نظریں اسے ملانے کی ہمت نہیں تھی، اس لیے نظریں ہاتھوں پر جما رکھی تھی۔ جوانی میں قدم رکھتے روزہ، نماز، عبادت سب چھوڑ دیا تھا، باہر جا کر باہر کی زندگی میں رنگ گیا تھا۔ کبھی اسے کوئی شکوہ، کوئی گلہ نہیں تھا، ہمیشہ خود کو صحیح سمجھ کر غلط فیصلے کیے تھے۔ کوئی تھا ہی نہیں وہاں جو اس پر زور دیتا کہ نماز پڑھو، عبادت کرو۔ وہاں تو ہر جگہ بے پردگی تھی، بے لباس لڑکیاں ہوتی تھیں، کچھ ایسی بھی ہوتی تھی جو ویسٹرن کپڑوں پر اپنا ہیڈ کور کرتی تھی۔ مجھے لگتا تھا یہ سب فیشن کے لیے یوز کرتے ہیں صاحب، کبھی سوچا ہی نہیں کہ ایسی بھی لڑکیاں ہوتی ہیں اب جو اپنے آپ کو چھپا کر رکھتی ہیں اپنے محرم کے لیے۔ نرمین سانس روکے اس کی باتیں سن رہی تھی، جو ہر دن اپنا نیا روپ دکھاتا تھا، لیکن آج یہ روپ دیکھ نرمین سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے دل بیٹھا جا رہا ہے اسے ایسے دیکھ، لیکن وہ چپ تھا، لیکن وہ چپ نہ ہوا اپنی بات پوری کیے بغیر۔ یہاں آ کر تمہیں دیکھ کے میں حیران تھا، پہلے تو مجھے یہ بھی فیشن لگا، لیکن وقت کے ساتھ یہ سب ایک ناٹک لگنے لگا۔ شاید میرا دماغ اس بات کو ماننے سے انکاری تھا، اس لیے ہر طرح کے بہانے بنتا تھا۔ اور پھر اس رات جب میں نے زرگام خانزادہ کے منہ سے وہ الفاظ سنے تھے، زرگام کا نام لیتے کبیر کی نرم گرفت نرمین کے ہاتھوں پر سخت ترین ہوئی تھی، مجھے ایسا لگا جیسے میرے سارے شک و شبہات صحیح تھے۔ اسے تمہارے قدموں میں گرے دیکھ میرا ضبط ٹوٹ گیا تھا۔ اس نے نظر اٹھا کر نرمین کو دیکھا تھا، جو ساکت سی اسے دیکھ رہی تھی۔ تم تو میری ہو نا، بچپن صرف میری ہو، میرے نام سے جڑی ہو، ہمیشہ کبیر کے ساتھ نرمین کا نام لگایا گیا ہے نا، سب جانتے ہیں نا، تو پھر وہ کیسے تم سے محبت کر سکتا تھا، وہ کیسے تم سے اظہار کر سکتا تھا کبیر خانزادہ کی ملکیت پر اس نے نظر اٹھائی بھی کیسے، میرے بس میں ہوتا تو میں اسے جان سے مار دیتا۔ کبیر دیوانوں کی طرح نرمین کی آنکھوں میں دیکھ جنونی انداز میں بول رہا تھا کہ نرمین کی ریڑھ کی ہڈی تک سنسنی دوڑ گئی۔ نرمین خانزادہ صرف کبیر خانزادہ کی ہے نا؟ اس نے نرمین کی آنکھوں میں التجا کرنے کے انداز میں پوچھا تھا۔ نرمین ساکت سی بیٹھی تھی، اس کی بات سنتے برسی آنکھوں سے مسکراتے اسباب میں سر ہلا گئی تھی۔ اس کی ہاں اور مسکراہٹ دیکھتے کبیر اپنی جگہ سٹل ہوا تھا، اس کی آنکھوں میں دیکھتے جملہ دہرایا تھا، تمہاری مسکراہٹ بہت دلکش ہے۔ جب نرمین کے ماتھے پر ناسمجھی سے بال پڑے تھے اور کبیر اس کی ناسمجھی پر مسکرایا تھا۔ میں نہیں مانتا، معافی کیسے کس طرح مانگتے ہیں کہ دوسرے انسان کے دل و دماغ سے وہ ساری باتیں مٹ جائیں جو مجھ جیسے لوگ ان کے ذہنوں میں گاڑ دیتے ہیں، لیکن میں اپنی زندگی میں یہ کوشش ضرور کروں گا کہ تمہارے ذہن سے وہ سب باتیں مٹا دوں جو میں نے نقش کی ہیں، کیونکہ معافی مانگنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن کسی دوسرے کے لیے اسے معاف کرنا، اس اذیت کو بھولنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ وہ ساری اذیتیں جو میں نے دی ہیں وہ خوشیوں سے بدل دوں گا،
اس کے ماتھے پر ماتھا جوڑ گیا تھا۔ پلیز مجھے ایک موقع دے دو، اس سے التجا کر رہا تھا، لیکن نرمین کے منہ سے الفاظ نکلنے سے انکاری تھے۔ وہ شاخ جو کسی کیفیت میں اس کی باتیں سن رہی تھی، آنسو چہرہ بھگو رہے تھے اور آنکھیں بند تھی۔ جب نرمین نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھتے مزید بولنے سے روکا تھا، اب واقعی بہت بہت برے ہیں۔ اس کی گردن میں چہرہ چھپاتے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ کبیر نے اس کو خود میں بینتے اپنی نم آنکھیں صاف کی تھی۔ آپ پلیز نیچے سے اٹھ جائیے، مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ وہ کبیر سے دور ہوتی ہچکچاتی بولی تھی، جو آنکھیں چھوٹی کیے اسے شوخی سے دیکھ رہا تھا۔ محبت میں انائیں کیسی، کہیں تو آپ کے قدموں میں ساری زندگی گزار دوں جانا۔ نرمین کا دل دھڑکا تھا اس کے لفظ محبت پر۔ وہ سنجیدہ چہرے سے اسے دیکھ رہی تھی، جو آنکھوں میں محبت سموئے اس کی آنکھوں کو پڑھ کر مسکرایا تھا۔ تمہیں پتہ ہے تم وہ واحد شخص ہو جس کے لیے میرا دل موم ہو جاتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے، تمہارے سامنے جھک جاتا ہے، کیونکہ کبیر خانزادہ کو نرمین کبیر خانزادہ سے بے پناہ محبت ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ ٹھہر ٹھہر کر ایک ایک لفظ بول رہا تھا کہ نرمین کی آنکھ سے تشکر کا آنسو ٹوٹ کر گرا تھا۔ کبیر نے کہتے اس کا ماتھا چوما تھا اور اس کے آنسو صاف کرتے اسے سینے سے لگا لیا تھا۔ میں انتظار کروں گا تمہارے جواب کا۔ اس کا جملہ سنتے نرمین کی پیشانی پر پھر ناسمجھی سے بال پڑے تھے۔ انتظار، ہاں انتظار تمہاری محبت کا۔ میری دنیا کی سب سے خوبصورت ترین بات تم سے اعتراف محبت سننا ہوگا۔ اس کے الفاظ سنتے نرمین کا دل دھڑکنا بھول گیا تھا، چہرہ شرم و حیا سے سرخ کنداری ہو گیا تھا۔ وہ مسکراتے نظریں جما گئی تھی اور یہ منظر کبیر نے اپنے دل میں قید کیا تھا۔ وہ اسے کیا بتاتی کہ تم تو ابھی اس محبت میں گرفتار ہوئے ہو۔ میں تو برسوں سے تمہاری دیوانی تمہارے انتظار میں دن گن گن کر گزارتی تھی۔ ہر نماز میں اپنے رب کے آگے ہاتھ پھیلاتی تھی، اور وہ رب نہایت ہی غفور الرحیم ہے جس نے مجھے تمہیں عطا کر دیا۔ کیا اب میں کھڑا ہو سکتا ہوں؟ میرے پیروں میں بہت درد ہو گیا ہے، وہ شوخی بڑے لہجے میں بولا تھا کہ نرمین نے شرمندہ ہوتے حامی بڑی تھی۔ کبیر نے مسکراتے اس کا ہاتھ پکڑتے اس کی ہتھیلی کو چوما تھا۔ ہمیں نیند آ رہی ہے۔ وہ گھبراتی پھر سے نیند کا بہانہ بنانے لگی تھی، جس پر کبیر نے مسکراتے اسے بستر پر لٹایا تھا اور خود اس کے برابر آ کر لیٹ گیا تھا۔ نرمین جھجکتے ہوئے دور ہو کر لیٹی۔ کبیر نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اپنے قریب کیا تھا اور اپنے بازو میں بڑھ کر لیٹ گیا۔ وہ اس کے اتنے قریب آنے پر سانس روک گئی تھی۔ کبیر نے اس کے بالوں میں چہرہ چھپایا، اسے بے حد سکون مل رہا تھا۔ نرمین کی آغوش میں